كله ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم، وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی، معززان محترم، پچھلے ہفتہ سفر پر رہا، آپ حضرات کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا. الحمدللہ سفر بخیر اور بامقصد رہا. اللہ کے دین کے حصول اور دعوت اللہ سے جڑنے کے لیے صحبت صالح اور حضرات علماء کرام کی زیارت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کے قدرتی مناظر کو دیکھ کر اپنے یقین کو پختہ کرنے کی توفیق نصیب. آج الحمدللہ تمام ساتھیوں کے سامنے حاضر ہوا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس دین کی دعوت، قرآن کے پیغام اور حدیث نبوی سناتے ہوئے اپنے پاس بلائے، اور ان سلسلوں کو اللہ رب العزت تا دیر قائم و دائم رکھیں. ہم سب کو احکامات قرآن کا پابند بنا دے اور نواہی قرآن سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ رب العزت نے کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن ذرا توجہ کیجئے کہ تمام مخلوقات کی تخلیق اللہ رب العزت کے اشارے اور کن فیکون سے ہوئی. کائنات کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ اس کائنات کا وجود میں آنا یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم اشارے سے ہوا، اور وہ اشارہ اللہ رب العزت کے ان الفاظ کے ساتھ کہ جس کو قرآن میں ذکر فرمایا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ رب رحیم و کریم جس وقت کسی چیز کا ارادہ کرتے یا جس چیز کے ارادے کے ساتھ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے، فیقول، تو فقط اس کے لیے اتنا اللہ کی طرف سے الفاظ جملہ نکلتا کہ کن ہو جاؤ، فیقول وہ ہو جائے. یعنی اللہ کا اشارہ. محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس وقت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کائنات کی تخلیق میں
ایک واحد انسان کی تخلیق ایسی ہے کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے سینچا، اپنے ہاتھوں سے سینچا، اور اس روئے زمین اور اس کائنات سے ہٹ کر اگر اللہ رب العزت نے کسی مقام کو بغیر اپنے اشارے کی تخلیق فرمایا، بغیر اپنے اشارے کے اللہ تعالیٰ نے اس کی زیب و زینت کو سنوارا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جنت ہے۔ فرمایا اس جنت کے مقیم لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے انتخاب بھی ایسا کیا کہ جس کو انسان اشرف المخلوق کہا گیا، اور اللہ رب العزت نے اس جنت میں رہنے والے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے سینچ کر اللہ رب العزت نے فرما دیا سب کچھ کائنات تیری اور پوری کائنات کا یہ انسان تو میرا، فقط تو میرا، پوری کائنات ہم نے تیرے لیے بنا دی۔ یہاں تک کہ جنت کی جو ہم نے زیب و زینت کو اور جنت کو جو خوبصورتی کے ساتھ ہم نے آرائش کے ساتھ اس کو نوازا ہے، وہ بھی صرف تیرے ہی لیے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر مجھ سے اور آپ سے کچھ مطالبات بھی رکھتا ہے۔ وہ رب کائنات مجھے اور آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازے، وہ رب کائنات مجھے اور آپ کو اتنے اعزازات کے ساتھ نوازے، وہ رب کائنات میرے اور آپ کے مقام کو دنیا کی تمام مخلوقات سے بلند کرتے، اور مخلوقات سے بلند کرنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ اللہ انسان کے لیے بھی کہتا جا جس طرح میں نے جانوروں کو پیدا کیا تو بھی اسی طرح چلتا رہے، نہ تجھ کو لباس کی ضرورت، نہ تجھ کو حیا کی ضرورت، نہ تجھ کو زیب و زینت کی ضرورت، نہ تجھ کو دنیاوی کسی تقاضے کی ضرورت، تو اپنا منہ زمین پر مارتا رہے اور اپنے سونگ کر رزق کو تلاش کرتا رہے، تیرے لیے کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس مخلوق میں جس کو پسند کیا وہ انسان بنا، اور انسان کو جب اللہ رب العزت نے پسند کیا تو فرمایا کہ میری صفات پوری کائنات کی کسی مخلوقات کو ہم نے عطا نہیں کی، میں اپنی ان صفات سے جو نواز رہا ہوں وہ انسان تجھ کو نواز رہا ہوں، سننے کی طاقت تجھ کو دے رہا ہوں، تجھ کو میں سونگنے کی طاقت دے رہا ہوں، تجھ کو میں دیکھنے کی طاقت دے رہا ہوں، تجھ کو میں ایسی دنیاوی معاملات میں ایسی بناوٹ اختیار کرنے کی طاقت دے رہا ہوں۔ اللہ نے کائنات کی مخلوقات کو پیدا کیا اور تو کائنات کی زیب و زینت کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا۔ یہ ہم نے تجھ کو توفیق دے دی۔ کیوں دے دی؟ تاکہ کائنات کی مخلوقات میں اور تجھ میں ایک فرق واضح ہو سکے، کائنات کی مخلوقات میں اور تجھ میں فرق واضح ہو سکے۔ لیکن باوجود اس کے اگر ہمیں صرف اپنی تسبیحات کی ضرورت ہوتی، ہمیں اپنا ذکر بلند کرنے کی ضرورت ہوتی، تو تم تصور کرو اور تم نظارے کرو اللہ کی قدرت کے۔ یہ پہاڑ میں چرند پرند حیوانات کو تم ذرا غور سے دیکھو، ان پہاڑوں کو تم ذرا دیکھو، ان درختوں کو دیکھو، ہم نے ہر مخلوق کے اندر عبادت کا ایک ایسا عنصر رکھ دیا ہے۔ درختوں کو ہم نے قیام کی حیثیت عطا کر دی ہے، جو پائے جانور تمہارے سامنے چلتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن ان کی حالت رکوع کی سی ہے، اور تم نے دیکھا نہیں رینگنے والے جانوروں کی حالت سجدے کی سی ہے۔ ہم نے تمہارے سامنے پہاڑوں کو قاعدے کی صورت میں متعین کر دیا ہے، لیکن ایک انسان ذرا اس بات کی طرف تو غور تو کر کہ اللہ رب العزت نے جتنی کائنات کی مخلوقات میں عبادات کو تقسیم کیا، ان تمام مخلوقات کی عبادت کا مجموعہ ہم نے تجھ کو دے کر اپنی ذات وحدہ لا شریک سے ڈائریکٹ تعلق جوڑنے کا حکم دے دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تجھ کو قیام کی صورت میں بھی ہم نے عبادت کا جذبہ عطا کر دیا، رکوع بھی تیرے لیے خاص کر دیا گیا ہے، سجدہ بھی تیرے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، قعدے کی صورت میں بھی ہم نے تیرے لیے ایسے سلسلے کو جاری کر دیا ہے کہ ہم نے تیری کو قیام کے ساتھ رکوع سجود اور قعدے کی حالت میں اپنے رب سے گفتگو کرنے کی توفیق دے دی۔ کیا کائنات میں کسی اور مخلوق کو یہ سب کچھ ملا؟
کہ کائنات میں کسی اور مخلوق کو اتنا پیارا اشرف بنایا؟ کائنات کی مخلوقات کی طرف غور تو کر، کوئی مخلوق ایسی ہے جو اپنے تن کو ڈھکنے والی بن سکے؟ کوئی مخلوق ایسی ہے کہ وہ اپنے لیے لباس تیار کر سکے؟ نہیں، ہم نے صرف تیرے لیے اس چیز کا تعین کر لیا کہ اے انسان، تو اپنی زیب و زینت کو خود اختیار کرے گا، تو اپنے وجود کو ڈھک کر، اپنی شرم و حیا کو برقرار رکھ کر، اللہ رب العزت کے حکموں کی اتباع میں اعلیٰ لباس پہن کر اللہ کے آگے سجدہ رہے ہو، تو اعلیٰ شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب تمام روئے زمین میں رہنے والی مخلوقات سے فائدہ حاصل کریں تو اس فائدے کا شکر سجدے کی حالت میں آ کر کریں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تو لمحہ لمحہ اللہ کی یاد سے غافل مت ہوئیو، کیونکہ اللہ ساری مخلوقات میں تیرے کو جو بلند مقام عطا کرتا ہے، اس بلند مقام کے سبب اللہ تجھ سے ایک لحظہ بھی غافل نہیں ہوتا۔ اللہ تجھ سے ایک لحظہ بھی غافل نہیں ہوتا۔ ذرا تصور تو کر، اللہ رب العزت نے تجھ انسان کے لیے کیسی زبانوں کا تعین کر دیا۔ کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی سندھی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی فرینچ بول رہا ہے، کوئی چائنیز بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت بیک وقت اس انسان کی ہر زبان میں ہر انسان کی بات کو سمجھ کر اس کو اپنے سے قریب رہنا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے کہ بندہ جب تو اپنے رب کو پکارتا ہے، کسی بھی زبان میں پکارتا ہے، اجیب دعوت الداعی، جو بندے اللہ رب العزت اس بندے کی پکار پر اس کو جواب بھی دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت اسی چیز کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کرنا ہے۔ یا ایوہ انسان، اے انسان، جب اللہ تیرا اتنا مہربان، جب اللہ نے تجھ کو اتنی صفات کے ساتھ نواز دیا، جب اللہ نے تیرا مقام کائنات کی مخلوقات سے اتنا بلند کر دیا، تو ما غرک بربک الکریم، تو کون سی ایسی دھوکے کی چیز ہے کہ جس نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ آج جب میں ان آیتوں پر غور کرتا ہوں میرے محترم دوستو، ان آیتوں پر غور کرنے کے ساتھ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے ذہن میں آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے عرض کیا، فرمایا کہ میرے صحابہ، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، اس وقت جب امت کی معاملات فساد کی طرف جا رہے ہوں گے، اور اس فساد کی ٹرانسلیشن کو پیش کرتے ہوئے تمام محدثین نے بات کی ہے، فتنوں کا دور اتنا عروج پر ہو جائے گا، فتنے اتنے عروج پر ہو جائیں گے کہ ہر شخص ہر دین کے معاملات میں شک و شبہ پیدا کر دے گا، یہاں تک کہ خدا کی خدائی کے بارے میں بھی شک و شبہ پیدا کر دے گا، اور یہ بات لوگوں کے ذہن میں ڈال دی جائے گی، پتہ نہیں یہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایسے فتنے ہوں گے، ایسے ایسے فتنے میرے اور آپ کے دور میں آئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے فرمایا 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ ایسے فتنوں کا دور آ جائے گا، اور ایسے فتنوں کے دور میں فرمایا میرا جو بھی امتی ہوگا وہ میرے ایک طریقے کو زندہ کر کے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر اللہ کے دین کے ساتھ جڑ کر رہے گا، چلتا رہے گا، اپنی زندگی بتائے گا۔ فرمایا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ایک سنت پر کر دے۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ دوستوں میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آج میں اور آپ اس فتنے کے دور میں ہیں، اور آج کی فتنے کا دور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس کو دجالی فتنہ کہا جائے گا، اس میں دجال ہوگا، اور وہ دجال ایک آنکھ سے دیکھ کر مسلمانوں کو کیا پوری انسانیت کو دیکھ رہا ہوگا، اور پوری انسانیت کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ سب سے بڑا دھوکہ کیا کہ وہ کہے گا کہ میں انسانوں کو زندہ کر سکتا ہوں، میں زندہ کر سکتا ہوں تو میں ہی موت دے سکتا ہوں۔ آج میرے اور آپ کے سامنے یہ فتنے کے دور میں یہ فتنے جو اپنے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، بعینہ یہ سارے کے سارے دجل کے ساتھ تعلق ہیں، ان کا تعلق دجل و فریب کے ساتھ،
یہ دجالی فتنے میرے اور آپ کے سامنے منہ کھول کر میرے اور آپ کے ایمان میں دراڑ ڈالنے کے لیے، مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے سوشل میڈیا کی طرف جب دیکھتے ہیں میرے دوستوں، میرے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ فتنہ ہے، اور میرے اور آپ کی اولادوں کے ہاتھوں میں یہ فتنہ، آج کی نسل کے سامنے یہ فتنہ ہاتھوں میں ہے، جس کی وجہ سے گمراہی پیدا ہو رہی ہے۔ آج میرے سامنے وہ لوگ آتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کل ہم سوئے تھے، ہمارے ذہن میں ساری باتیں دین کے مطابق تھیں، لیکن ہم نے سو کر اٹھنے کے بعد جب ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ، اتنی بڑی پگڑی کے ساتھ پیش کرنے والے شخص نے ہمارے سامنے جب بات پیش کی تو اس نے ہمارے دل میں ایک دم شکوک و شبہات ڈال دی۔ کس بات میں شکوک و شبہات ڈال دی ہے؟ کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی یا اس طرح پڑھی جائے گی۔ اس طرح کہنے لگے نماز نہیں ہوتی، اس طرح نماز ہوتی ہے۔ میرے دوستو، نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ زور سے بولو، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کا طریقہ دیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑے ہونے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ میں اور آپ فتنوں سے بچنے کے لیے، میں اور آپ ان تمام معاملات سے بچنے کے لیے اگر ایک چیز کو سمجھ جائے کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، جو یوں نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا۔ اور جو یوں نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اور تلاوت کیا کر رہا ہے؟ قرآن مجید، قرآن مجید کی آیت تلاوت کر رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیے گا، میرے اور آپ کے سامنے مسالک کی جب تقسیم آتی ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہو، امام شافعی کا مسلک ہو، امام احمد ابن حنبل کا مسلک ہو، امام مالک کا مسلک ہو رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان تمام مسالک کو ہم حق بجانب سمجھتے ہیں۔ ان تمام مسالک کو جب حق بجانب سمجھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا، وہ تمام مسالک کے پیروکار، وہ تمام ائمہ حضرات جتنے تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے جہاں نمازیں پڑھتے تھے، وہ اپنے آپ کو نمازوں کے ساتھ ایسا مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے کہ ان کی نمازیں بھی نہیں چھوٹتی تھیں، ان کی نمازیں چھوٹتی نہیں تھیں۔ فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، تاریخ صلاۃ کے بارے میں صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رعایت دی، باقی تمام مسالک کے تمام فقہا، تمام ائمہ حضرات کے نزدیک فرمایا ایسا شخص جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہے، وہ پھر اس بات کا حقدار بن گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے استدلال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے وہ لوگ جو اپنے بستروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور نماز فجر کے وقت بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضری نہیں دیتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں تلاش کروں اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں اور ان کے گھروں کے اوپر جا کر لکڑیوں کو رکھ کے آگ لگاؤں۔ وہ حضرات استدلال کرتے ہیں اس بات سے، لیکن باوجود اس کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو عفو و امان میں رکھ، اللہ تو پابندی یہ نماز کی توفیق نصیب فرما دے ہم سب کو۔ فرمایا اس شخص کو 6 مہینے کے لیے مقید کر دیا جائے، 6 مہینے تک اس کو مقید رکھا جائے، اور 6 مہینے کے بعد اس کے ساتھ ملاقات کر کے توبہ طائب ہونے کے بعد اس کو اجازت دی جائے کہ اب تو اپنے آپ کی جو تجھے مقید کیا ہوا تھا، محسوب رکھا ہوا تھا، اب تو آ اور لوگوں کے سامنے آ کر یہ عہد و پیمان کر کے میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دوستو، آج میرے اور آپ کے سامنے ایک نماز ہی ایسی چیز رہ گئی ہے جو اللہ رب العزت کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ نماز جہاں اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے، وہاں عبادات میں اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے بڑھ کر جس عبادت کو فضیلت کی حاصل ہوئی وہ نماز ہی ہے کہ واحد عبادت ایسی ہے کہ جس کو ہر لمحہ، ہر دن، ہر وقت، ہر ہفتے، ہر مہینے پابندی وقت کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کوئی ایسی عبادت اللہ رب العزت نے اتنے سہل انداز میں مجھے اور آپ کو اس عبادت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر دوستو روزے پورا سال رکھتے میں اور آپ
اللہ کی عبادت میں، تو بتائیے رکھ سکتے تھے پورا سال؟ جی پورا سال رکھ سکتے تھے؟ نہیں رکھ سکتے۔ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے لیے آج لوگوں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کرنے کے بعد کتنے لوگ پابند رہتے ہیں آپ تمام حضرات بخوب جانتے ہیں، تمام حضرات جانتے ہیں کہ روزے کی پابندی بھی اختیار نہیں کی جاتی ہے، 29 اور 30 روزے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے حج جیسی فرضیت ایک عبادت رکھی جس کو فرمایا کہ ہر حال میں زندگی میں ایک بار تو حج کرنا لازم ہے۔ پھر اللہ جس کو جیسے توفیق عطا فرما دے، کتنے کتنے ایسے صاحب مال موجود ہیں جو حج کے معاملے کو ٹالتے رہتے ہیں اور پوری دنیا کے اسفار پر آنا جانا رکھتے ہیں، حج ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے یاد رکھیے گا کتنے ایسے صاحب مال موجود کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حیثیت سے نوازا، لیکن وہ زکوٰۃ جیسی عبادت سے محروم۔ اللہ رب العزت سال میں ایک مرتبہ فرض کی۔ یہ عبادات وہ ہیں جو اللہ سے قربت کا ذریعہ، اللہ رب العزت کے احکامات فرض ہیں یہ، اور ان احکامات کی فرضیت پر اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سارے معاملات تمہارے پسند ہیں۔ اب اللہ رب العزت اگر میرے اور آپ کے اوپر روزانہ زکوٰۃ فرض ہوتی، روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی، ماہانہ بنیاد پہ ہوتی، تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ رب العزت سال میں ایک دفعہ، اسی طرح روزے روزانہ کی فرضیت پر ہم رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سال میں 29 سے 30 روزے کیے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، کسی کو نصیب ہو جائے بار بار جانے کی اجازت ہے، روک ٹوک نہیں ہے، لیکن کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی اپنے آپ کو محروم نہیں رکھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہر شخص کو اللہ حج جیسی عبادت کی سعادت سے نوازے، اللہ کسی بندہ مومن کو محروم نہ کرے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور عبادت میرے اور آپ کے ساتھ جوڑ دی، جس کو میں اور آپ جہاد بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کو تو دنگا فساد پسند نہیں ہے نا، اللہ رب العزت کو تو فتنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اپنے بندہ مومن کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، کسی قسم کے اس کے ساتھ معاملات جذباتی نہ رکھے، بندہ مومن ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیرخواہ بن جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب بندہ مومن کو یہ بھی حکم ہے کہ تو تلوار بھی اٹھا لے، جو اللہ رب العزت کا حکم نہ مانے اس کو بھی سزا بھی دینی ہے، جو اللہ رب العزت کے حکم عدولی کرے گا لازم بات ہے اس کے اوپر احکامات جاری بھی کرنے۔ کسی نے زنا کیا ہے تو حد جاری کرنی ہے، کسی نے چوری کی ہے تو حد جاری کرنی ہے، کوئی رہزن ہے تو اس کے اوپر حد تو جاری کرنی ہے۔ اسی طرح فرمایا اسلام کا ڈنکا منوانے کے لیے تیرے لیے ایک ایسے عبادت کے ساتھ ہم نے تجھے جوڑ دیا ہے جس کو جہاد کہا جاتا ہے، اور وہ جہاد بھی تیرے لیے ایسی عبادت بنا دی گئی ہے کہ تو جہاد کے لیے اپنے جذبات پر قابو کرنے والا بن جا، جہاد کے لیے اپنے جذبات پر قابو کرنے والا بن جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت جہاد نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ کفار کو قتل کیا جائے گا۔ ایک صحابی اللہ رب العزت نے ان کو حضور سے محبت بھی عطا فرمائی، دین سے بھی محبت، باہر نکل گئے تلوار لے کر اور دوڑے دوڑے جا رہے ہیں۔ ایک یہودی ان کو ملا، غیر مسلم ان کو ملا، انہوں نے اس کو بولا بھائی ہمارے مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہو گئے، جہاد کی فرضیت ہو چکی ہے، اب تمہارے لیے قتال ہے تو اب میں تو تجھے قتل کروں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے تو؟ یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں تو کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے کیوں مار رہا ہے؟ کہنے نہیں بھائی حکم نازل ہو گیا، اب تو تیرے کو قتل کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ شخص کہنا بھائی مجھ سے جو لینا ہے لے لے، مجھ کو قتل مت کر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ شخص جو کافر تھا، یہودی تھا، اس شخص نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنے سے پہلے اس صحابی سے کہا کہ یار جو مجھ سے لینا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے، اگر تو کہتا ہے تیرا کلمہ پڑھنا ہے تو وہ بھی میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس شخص نے کلمہ بھی پڑھ ڈالا، لیکن ان صحابی نے وہ آیت سن لی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات سنی، انہوں نے پھر بھی جناب اس کے ایک دم تلوار اٹھائی اور اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے چلاتے رہے،
आवाज देते रहे न करे सर, न करे सर, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जज्बात में आके ये कदम उठा लिया। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त दौड़ कर आए, उसका हाथ पकड़ा, महबूब कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हुजूर ने क्या कह दिया? तो उसने फरमाया, हुजूर मैं तो आपसे आयतें सुनी है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हुजूर इन आयतों को वज़ाहत के साथ पेश कीजिए और फिर इस तरह के अहकामात पर रोकथाम कीजिए कि कोई किसी को कत्ल न कर डाले, इससे तो दंगा फसाद बर्पा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको उनका बदला दिलवाया। वो शख्स जिसको कत्ल किया गया था उसको बदला मिला, उसको किसास अदा किया गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये अहकामात नाज़िल होते हैं कि आपने जिहाद किस तरह करना है। जिहाद के कुछ उसूल होते हैं। आज मेरे से आके मस्जिद में बैठकर लोग मुझसे ये कहें कि मुफ्ती साहब आप जिहाद क्यों नहीं करते? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जिहाद कैसे करूं? तो मैं तो किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकता, मैं तो किसी को लकड़ी कहाँ, थप्पड़ कहाँ, किसी के साथ क्या गुस्से में बात करूं? मेरे अंदर तो इतनी हैसियत, इतनी कुव्वत ही नहीं है। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इसके लिए बाकायदा तौर पर जमात को तैयार करेंगे। जैसे आज हमारे यहाँ अस्करी क़यादत का लोग हैं, हाँ, आज हमारे यहाँ अफ़वाज पाकिस्तान है, ये मुजाहिदीन हैं, ये अफ़वाज पाकिस्तान जिहाद के लिए तैयार की गई है। ये अफ़वाज पाकिस्तान तमाम इस्लामी ममालिक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। इस अफ़वाज पाकिस्तान के लिए हुक्म हो रहा है कि जहाँ कहीं मुसलमान ममालिक में मुसलमानों के ऊपर कोई विपदा बीतती है तो तुम मुसलमान अफ़वाज और अफ़वाज पाकिस्तान उन मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करके अपने इस जिहादी निज़ाम को कायम कर दिखाओगे, अपनी इस कुव्वत का मुजाहिरा करोगे। मैं और आप इसके लिए थोड़ी है, मैं और आप तो किसी से कोई मामला भी नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो तरबियत याफ्ता होते हैं। तरबियत याफ्ता लोगों के लिए सब कुछ है। आज मैं जिहाद की बात करूं, फ़लस्तीन के ऊपर जज्बाती तकरीर करके बोलूं हम सब फ़लस्तीन चलते हैं, कोई चलेगा मेरे साथ? मैं खुद ही नहीं जाऊंगा, आप लोग कहाँ से लेके जाऊंगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इबादत कुछ ऐसी है कि उन इबादत के लिए कुछ लोगों का इंतखाब किया गया है और उस इंतखाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ लोगों को उन कुव्वतों के साथ नवाजा हुआ है। मैं और आप इस चीज़ को पहचान लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन इबादत के साथ जिन लोगों को खास किया है, उन तमाम लोगों में एक इबादत ऐसी है कि जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अस्करी कुव्वत बनाकर इस्लाम के परचम को बुलंद रखने का हुक्म दिया है और मुझे और आपको पाबंद किया है कि वो मुजाहिदीन जब अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हो तो तुम भी उनके पीछे उनके साथ अपने आप को इबादत में शामिल करो। पूछा कैसे? कि ले उन मुजाहिदीन की मुआवनत करके। वो मुजाहिदीन की अगर मुआवनत तुम नहीं कर सके तो उनके पीछे रह जाने वाले उनके अहले खाना की हिफाजत की जिम्मेदारी, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी तुम निभाना शुरू कर दो, ये तुम्हारे लिए इबादत बन जाएगी। बात समझ गए दोस्तों? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैटेगरीज बना रखी हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक इबादत मुझे और आपको ऐसी मिली हुई है जिसको रोज़ाना अदा करना है और रोज़ाना पाबंदी के साथ उसमें सबको जुड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, उनको सब बस्ता होने का हुक्म दिया जा रहा है। क्यों ये सारी चीज़ें पेश की जा रही हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेरे और आपके सामने जब सूरह इखलास में और आप पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेरे और आपके सामने अल्लाह की इन सिफात का तज़किरा है और इन सिफात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुझे और आपको हुक्म हो रहा है कि जिस तरह अल्लाह की ज़ात वहदहु ला शरीक है, तुम भी अपने इत्तिहाद में वहदहु ला शरीक बन जाओ, सारे के सारे मुसलमान बन जाओ, सारे के सारे ईमान की दौलत से सरफराज हो जाओ और सब अल्लाह की बारगाह में सब बस्ता होकर सजदा रेज़ ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे सजदे की अल्लाह हर दुआ कबूल फरमा दे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, वो रब्बे करीम जो तेरे ऊपर इतनी मेहरबानियां करता है, वो रब्बे करीम मेरे और आपके कैसे अयूबात को छुपाता है, वो रब्बे करीम मेरी और आपकी जिस तरह की भी अंदरूनी कैफियत मामलात कभी किसी की जाहिर होती हैं,
اللہ رب العزت دیکھیے ہم سب کو چاہے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی محبت والے بھی معاملات نہ ہو، ملنا ملانا نہ ہو، لیکن جب اللہ کا حکم نماز کا آتا ہے میرے اور آپ کے دل میں چاہے نفرت ہو ایک دوسرے کے لیے، میں اور آپ صف میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور قیام کی حالت میں اس کو پکارنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا دوستو، یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو جوڑنے کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جس طرح میری صفت وحدہ لا شریک ہے، اب تم بھی اپنے اتحاد میں موحد بن کر دکھا دو، تم اپنی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ ذرا تم میرے محبوب کے ساتھیوں کو دیکھو، میرے محبوب کے رفقاء کو دیکھو، میرے محبوب کے ان صحابہ کو دیکھو، رحماء بینہم کا مصداق بن گئے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور مسلمانوں کے ساتھ ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانیاں کرنے لگے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور جب میں اور آپ ایک دوسرے کے اوپر اپنی ایمان کی حلاوت کے حصول کے لیے مہربان ہو جائیں گے تو اشداء علی الکفار کا مصداق بھی بنیں گے کہ صحابہ کرام جب کفار کے مقابلے میں میدان کارزار میں اترتے تھے تو پھر وہ اسی ایمانی شدت کے ساتھ لڑتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جب ایمان نہیں لایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ایمان نہیں لایا، باپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، میدان کارزار میں ایمان والوں کو حکم ہو گیا کہ کود کر کفار کے مقابلے میں تم جہاد کرو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی میدان کارزار میں مسلمانوں کا مخالف بن کر آ جاتا ہے، اور جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اپنے بابا سے کہتا ہے بابا فلاں فلاں موقع پر میدان کارزار میں جہاد میں آپ کے سامنے تھا، میں کفار کے ساتھ لڑ رہا تھا، مسلمانوں کی مخالفت میں لڑ رہا تھا، اس وقت آپ میرے سامنے آئے، لیکن میں نے اپنے آپ کو بیٹا سمجھ کر اور آپ کو باپ سمجھ کر میں نے اپنا راستہ پھیر لیا، آپ کو کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ اس کو کیا جواب دیا؟ بیٹا تیری قسمت اس وقت اچھی تھی، تیری قسمت اس وقت اچھی تھی، خدا کی قسم اگر تو میرے سامنے آ جاتا اور تیرے سر پر وہ گجرا بھی نہ ہوتی کہ جس سے تو اپنا منہ چھپا سکتا تھا اور تو میرے سامنے آنسو بھی بہا دیتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے حکم کا نزول میرے لیے اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ میں اپنے ان ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا سر کاٹ دیا۔ یہ تھی محبت، یہ تھا ایمان کا تقاضا۔ تو اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں آدمی سخت کب بنے گا؟ جب آدمی آپس میں اپنے ایمان کی حلاوت کے حصول کے لیے ہم سب متحد ہو جائیں گے، اور ہمارا اتحاد ہم سے ہمدردی کا مطالبہ کرتا ہے، اور ہماری ہمدردیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان ادھر ہو یا مسلمان دنیا کے دوسرے کونے میں ہو، تکلیف زدہ ہو، ہمیں اس کی تکلیف پر تکلیف محسوس ہو، ہمیں اس کی ظالم کے ظلم کرنے پر اس مظلوم کی اہمیت کا اندازہ ہو، اور ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی قوت بھی ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تمام ایمانی حلاوتوں سے مزین فرما دے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے اتحاد کو ایسا بنا دے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر اللہ رب العزت کے حکموں کی اتباع کرنے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اللہ رب العزت ان مسلمانوں کی حفاظت فرما کر بیت المقدس کو آزاد کروا دیں۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے اور پاکستان کی عسکری اور فوجی قوت پوری دنیا کے اسلامی ممالک کی نظریں ان کے اوپر ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری افواج پاکستان کو اللہ تعالیٰ اتنا بہترین مسلمان اور اتنا بہترین مجاہد بنا دیں کہ جہاں کہیں مسلمانوں کے اوپر کوئی بپتا بیتے وہ وہاں جا کر میدان کارزار میں مسلمانوں کو ظالم کے ظلم سے نجات دلا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔